بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون۔ باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ اور نہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش کرو۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ اہل عرب بالعمول ناخواندہ لوگ تھے اور ان کے مقابلے میں یہودیوں کے اندر ویسے بھی تعلیم کا چرچا زیادہ تھا، اور انفرادی طور پر ان میں ایسے ایسے جلیل القدر عالم پائے جاتے تھے جن کی شہرت عرب کے باہر تک پہنچی ہوئی تھی۔ اس وجہ سے عربوں پر یہودیوں کا علمی رعب بہت زیادہ تھا۔ پھر ان کے علماء اور مشائخ نے اپنے مذہبی درباروں کی ظاہری شان جمع کر اور اپنی جھاڑ پھونک اور تعویذ گنڈوں کا کاروبار چلا کر اس رعب کو اور بھی زیادہ گہرا اور وسیع کر دیا تھا۔ خصوصیت کے ساتھ اہل مدینہ ان سے بے حد مرعوب تھے، کیونکہ ان کے آس پاس بڑے بڑے یہودی قبائل آباد تھے۔ رات دن کا ان سے میل جول تھا، اور اس میل جول میں وہ ان سے اسی طرح شدت کے ساتھ متاثر تھے جس طرح ایک ان پڑھ آبادی زیادہ تعلیم یافتہ، زیادہ متمدن اور زیادہ نمایاں مذہبی تشخص رکھنے والے ہمسایوں سے متاثر ہوا کرتی ہے۔ ان حالات میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آپ کو نبی کی حیثیت سے پیش کیا اور لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دینی شروع کی، تو قدرتی بات تھی کہ ان پڑھ عرب اہل کتاب یہودیوں سے جا کر پوچھتے کہ آپ لوگ بھی ایک نبی کے پیرو ہیں اور ایک کتاب کو مانتے ہیں، آپ ہمیں بتائیں کہ یہ صاحب جو ہمارے اندر نبوت کا دعویٰ لے کر اٹھے ہیں، ان کے متعلق اور ان کی تعلیم کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ چنانچہ یہ سوال مکے کے لوگوں نے بھی یہودیوں سے بارہا کیا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تشریف لائے تو یہاں بھی بکثرت لوگ یہودی علماء کے پاس جا جا کر یہی بات پوچھتے تھے، مگر ان علماء نے کبھی لوگوں کو صحیح بات نہ بتائی۔ ان کے لیے یہ کہنا تو مشکل تھا کہ وہ توحید جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں غلط ہے، یا انبیاء اور کتب آسمانی اور ملائکہ اور آخرت کے بارے میں جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں اس میں کوئی غلطی ہے، یا وہ اخلاقی اصول جن کی آپ تعلیم دے رہے ہیں ان میں سے کوئی چیز غلط ہے۔ لیکن وہ صاف صاف اس حقیقت کا اعتراف کرنے کے لیے بھی تیار نہ تھے کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ وہ نہ سچائی کی کھلی کھلی تردید کر سکتے تھے، نہ سیدھی طرح اس کو سچائی مان لینے پر آمادہ تھے۔ ان دونوں رستوں کے درمیان انہوں نے طریقہ یہ اختیار کیا تھا کہ ہر سائل کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے خلاف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے خلاف کوئی نہ کوئی وسوسہ ڈال دیتے تھے، کوئی الزام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چسپاں کر دیتے تھے، کوئی ایسا شوشہ چھوڑ دیتے تھے جس سے لوگ شکوک و شبہات میں پڑ جائیں، اور طرح طرح کی الجھن میں ڈالنے والے سوالات چھیڑ دیتے تھے تاکہ لوگ ان میں خود بھی الجھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کو بھی الجھانے کی کوشش کریں۔ ان کا یہی رویہ تھا جس کی بنا پر ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ حق پر باطل کے پردے نہ ڈالو، اپنے جھوٹے پروپیگنڈے اور شریرانہ شبہات و اعتراضات سے حق کو دبانے اور چھپانے کی کوشش نہ کرو، اور حق و باطل کو غلط ملت کر دنیا کو دھوکہ نہ دو۔ Don't make the truth suspicious by falsehood and don't knowingly try to hide the truth. In order to understand this verse, it should be kept in mind that the Arabs in general were illiterate people, and in comparison to them, there was more talk of education among the Jews, and individually there were such eminent scholars among them whose fame had reached beyond Arabia. For this reason, the intellectual fear of the Jews on the Arabs was very high. Then their ulama and mashaykhs deepened and widened this fear by maintaining the outward splendor of their religious courts and running their business of talismans and talismans. In particular, the people of Medina were in awe of them, because there were large Jewish tribes living around them. Day and night they were in intercourse with them, and in this intercourse they were as strongly influenced by them as an uneducated population is influenced by its more educated, more civilized,
and more eminently religious neighbors. In these circumstances, when the Prophet presented himself as a prophet and started inviting people to Islam, so it was natural that the uneducated Arabs would go to the people of the book and ask the Jews that they are also followers of a prophet and believe in a book. What is your opinion about them and their education? By the way, the people of Mecca also asked the Jews many times, and when the Prophet came to Medina, many people went to the Jewish scholars and asked the same thing here. But these scholars never told people the right thing. It was difficult for them to say that the monotheism that Muhammad is presenting is wrong. Or there is a mistake in what you are saying about the prophets and the holy books and the angels and the hereafter, or there is something wrong in the moral principles that you are teaching. But they were not even ready to admit the fact that what you are presenting, he is right. They could neither deny the truth openly, nor were they willing to accept it directly. Between these two paths, he adopted the method of putting some kind of whisper in the heart of every questioner against the Prophet, against the Jamaat of the Prophet, and against the mission of the Prophet. He used to put some accusations on the Prophet, leave some confusion that made people doubt, and used to raise all sorts of confusing questions so that the people themselves would be confused by them and the Prophet, and you try to confuse the followers too. This was their attitude, on the basis of which they are being told not to cover the truth with falsehood, do not try to suppress and hide the truth with your false propaganda and evil suspicions and objections, and do not confuse truth and falsehood. Do not deceive the world.